دنیا میں لوگ مشہور ہونے کے لیے ٹک ٹاک کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر کیا سے کیا کرتے ہیں. مطلب دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے, بہت بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ بزرگ داڑھی رکھ کے اور بڑی عمر کی خواتین دوپٹے کے اندر, اور لوگ جو ہیں اپنی بیویوں کو اور مختلف جو ہے صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا سے کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑا افسوس ہوتا ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن اس میں جہاں پہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے, بڑے سارے واقعات ہیں, بڑی ساری اگزامپل ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. وہیں پہ ہمارے اس سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیک پہ پہنچ کے, ایک ایسے مقام پہ پہنچ کے جہاں پہ گیمبلر بھی ہے, جہاں پہ پیسہ بھی ہے, جہاں پہ سب کچھ ہے, لیکن وہ پل بھر میں اس کو ٹھوکر لگا کے اور وہ اس رب کے ساتھ وہ اپنا لو لگا لیتے ہیں اور اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ لڑ کے اپنی سب کچھ, شہرت, پیسہ, فیم, ہر چیز چھوڑ کے وہ اپنے رب کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے پاس بھری پڑی ہے ایگزامپلس. میں پرسنلی سعید انور صاحب سے ملا ہوں, بہت قریب سے میں نے ان کو دیکھا, ان سے گپ شپ کی ہے. ان کو دیکھ کے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک اتنا مشہور بندہ اور اتنا ہائی لیول کا بندہ, اور وہ اتنا سادہ, جنید جمشید صاحب ہیں. بہت ساری اگزامپل ہیں. آج جو میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں وہ بھی ون آف دیم ہے. میوزک چارٹ ایک دور میں 90s کے دور میں بڑا چلا کرتا تھا, اور اس میں ایک ان کا جو سانگ ہے وہ ٹاپ 10 میں نمبر 1 پہ رہا. ہمارے پاکستان کے جتنے بڑے سنگرز ہیں, جس کے اندر جنون گروپ ہے, فیوژن ہے, علی حیدر ہیں اور شہزاد رائے وغیرہ ہیں, یہ سب وہیں کے ہی ہیں. وہاں پہ ان لوگوں نے شروعات کی, اور آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں یہ بھی ان میں سے تھے, اور ایک دم سے انہوں نے جو ہے وہ جو شہرت والی لائف تھی اس کو چھوڑ دیا. میں چلتا ہوں, ہمارے ساتھ اس وقت اطہر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم اطہر بھائی. اطہر بھائی تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیسے یہ ممکن ہوا, یہ کیسے ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک اتنی شہرت پہ اور اتنی زبردست ایک لائف جو ہے وہ آپ نے اس کو ٹھوکر مار دی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے میرے مولا واسطے, تو وہ اس کو آپ نے سچ ثابت کر دیا. جزاک اللہ. بس بات اتنی کہ وہ میوزک لائن میں جب میں تھا تو اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ میں گانا تھا ہمارا, نمبر 49 پہ رہا, پھر کافی عرصے چارٹ میں 6 منتھ تقریباً ہمارا گانا رہا. پھر اس کے بعد کیونکہ الحمدللہ اس وقت اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی بھی تھی, تو مسجد جانا ہوتا تھا. بس وہ ایسی ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسی تھا کہ وہ میں مسجد گیا تو وہ ایک جماعت وہاں پر آئی بھی تھی, تو وہ نہ چاہتے ہوئے میں وہاں بیٹھ گیا. ویسے نارملی بیٹھتا نہیں تھا میں, لیکن بیٹھ گیا. خیر اس کی چھوٹی سی بات تھی جو آپ سمجھ لیں کہ اگر ٹرننگ پوائنٹ کی بہت چھوٹی سی اس کی بات, یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ 2-2.5 منٹ کی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. آخر کروڑوں خربوں سال کی ہے اور کبھی بھی نہ ختم ہونا زندگی. تو اس کی چھوٹی سی بات تھی جس کی وجہ سے مطلب میں اس کا پورا بیان ختم ہوا, میں چلا گیا. پھر میں بندی اس کیا سوچ آتی رہی ہے, ایسا کیا مسئلہ ہوئی, یہ کیا بات کری اس نے. پھر مسجد کے امام سے میں نے بیٹھی کافی لمبی ڈیٹیل بات کری. اس وقت یہ تھا کہ ایسے بتا میں گانا ہٹ ہو چکا تھا, اور ہماری البم بالکل لانچ میں قریب تھی, 6-7 گانا میں ریکارڈ ہو چکے تھے. تو پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بس وہ ایک دل میں مائل تھے یار یہ مطلب صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. بہت مطلب جس وقت میں کرتا تھا اس وقت بہت مشہور تھا اور بہت لوگ پسند بھی کرتے تھے. تو ٹھیک ہے آپ کی بات کہ بیک آف ہونا تو بڑا مشکل کام ہے, لیکن بس جب آپ کے سامنے یہ والی بات ہے کہ بھائی ہم دنیا میں آئے ہیں دین کی وجہ سے, اور اس کو مجردین نے باقی جو سارے الٹے کام ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور زیادہ سب کا یہ حال ہے, جب ہم کسی ماحول میں بیٹھتے نہیں تو ہمیں اس بات کو پتہ نہیں چلتا ہے. جب ہم میوزک والے ماحول میں تو ہمیں وہ سارا ماحول وہی اچھا لگتا تھا. اب جیسے ہوتا ہے جب تھوڑے سے دینی ماحول میں بیٹھنا ہو تو اس کو اندازہ ہو کہ ہاں بھائی یہ ذرا سا معاملہ خراب ہے. تو بس اسی وقت پھر آفٹر 6 منتھ میں نے پھر وہ آہستہ آہستہ جو بیک ہونا شروع, میرا حالانکہ ایلبم بہت جو ہونے والا تھا اس کی میوزک پریپریشن ہو چکی تھی. اس زمانے میں ہمو تھے عمران علی, ان کے ساتھ مل کے ہم اپنا ایلبم لانچ کر رہے تھے. تو بس اس کے بعد پھر آہستہ سے میں نے
چھوڑ دیا. وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات کہ بھائی فیم بہت ہے اور بڑا شام ہے. نمبر 1 پہ رہا. اچھا اطہر بھائی یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں نا گاڑی لینا آسان ہے, اس کو سنبھالنا مشکل ہے. پلٹ گئے, دل بدل گیا, سب کچھ ہو گیا, اب اس کو آپ نے مینٹین کیسے رکھا ہوا ہے اس نفس کے ساتھ؟ یہ جو نفس ہے اس کے ساتھ کس طرح سے مطلب یہ بھی ایک مجاہدہ ہے. آپ سوسائٹی میں ہیں, آپ موبائل کے اوپر دیکھتے ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہیں, دل کرتا ہے کہ یار یہ بندہ گا رہا ہے, یہ صحیح نہیں گا رہا ہے, اس سے اچھا میں گا سکتا تھا, یہ وہ اس طرح کوئی چیز دل میں. دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات ہے, اللہ پاک نے آپ کو قبول کیا اپنے راستے میں اور آپ جو ہے یہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے آ گئے, لیکن پھر بھی ایک نفس کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہوگا, تو اس کو کیسے روکتے ہیں؟ شروع میں کچھ ایسا ہوا کہ جب میں نے اس کو چھوڑا تو جیسے ہوتے بہت سے لوگ مجھے اس بات کو ڈرایا گیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, چلتا ہے سب کچھ, تھوڑا بہت چلتا ہے, تھوڑا بہت چلتا ہے. لیکن پھر وہ جیسے بھائی جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ تھے, جس وقت انہوں نے میں نے میوزک اسٹارٹ ان کو دیکھ کے کرا. جو پاپ میوزک میں آیا تو میں ویسے تو فنکشن میں گاتا, لیکن جب پاپ میوزک میں نے اسٹارٹ کری تو جنید جمشید کو ہی دیکھ کے میں نے کری. اور انفیکٹ یہی ہوا کہ جنید جمشید کی جگہ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ تبلیغ میں لگ گئے تو اس وقت بھی میں پیچھے نہیں ہوا تھا, میں پھر بھی لگ رہا, لیکن جب کیونکہ میں ان کو اتنا زیادہ پسند کرتا تھا جنید جمشید کو کہ وہ ہر گانا ان کا مجھے یاد تھا, اور ان کے ساتھ میں سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں جی روح کی غذا ہے اور یہ ہے وہ ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری جو یوتھ ہے ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, اور میوزک کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو سب سے غلط بات یہ ہے کہ یہ میوزک جو ہے وہ روح کی غذا ہے. اس کے بعد میں جنید جمشید کی آپ کو بات بتا دوں, جنید جمشید ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ ان سے شاید میں علی ازمت نے سوال کیا تھا, علی ازمت بھی اس پروگرام میں تھے, تو وہ جو اینکر تھا اس نے پروگرام میں سوال ان سے کیا کہ آپ نے میوزک چھوڑ دی تو جنید بھائی نے رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں ہر فرقے میں, ہر سلسلے میں, پیریت میں, فقیریت میں, نقش مطلب کون سا سلسلہ جو سلسلے ہیں نا ہمارے بنے ہوئے یہاں پہ پاکستان ملک میں, کیونکہ کوئی خانقاہ نظام بھی ہے, کوئی سلسلہ مطلب 5-6 لوکیشن میں, ہر لوکیشن کی اس میں گیا کہ یاد کہیں پہ ذرا سی جو ہے میوزک کی مجھے کوئی 1% بھی ایسی کوئی کلو مل جائے کہ ہاں اجازت ہو یہاں پر, تو میں میوزک نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے. تو آپ ان کی بات کو مطلب وہ مجھ سے زیادہ ایسے ہوتے, وہ مجھ سے زیادہ گھومتے تھے, ان سے زیادہ پوری دنیا میں جاتے تھے, تو ان کو ایسی کوئی بات نہیں ملی, تو یقیناً ایسی کوئی بات ہوگی نا. تو میوزک دیکھیں, میوزک یہ بھی والی بات تھی, جنید جمشید کی بات بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ میوزک جو ہے وہ کہتے ہیں نا بھائی وہ ایک زہر ایسا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو وہ جاتا تو ہے بڑے اندر, اچھا بھی بہت لگتا ہے. ابھی بھی ایسا نہیں کہ کبھی زندگی میں گانا سننا نہیں ہو, تو لیکن میں نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ میں نے گانا سننا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ جتنا گانا سنتا تھا جیسے پھر وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آج کل کے فیم اور حقیقت ہے, آج کل جو نئے کچھ سنگر ایسے آئے تھے جو واقعی گانا تو بالکل نہیں آتا, بس وہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کر کے جو ہے وہ اپنا آپ کو بس کمپیوٹرائز آواز ہوتی ہے پتا. اور پہلے تو اس نئے ٹائم میں 8-10 سال میں تب بہت زیادہ سیمولر وغیرہ پتہ نہیں کیا کی چیزیں آ گئی ہیں, جس کی وجہ سے آواز کو کنٹرول کر لیتے ہیں. تو بس یہ ان شارٹ یہ کہ بھائی میوزک ہے تو غلط ہی بات ہے, اور اس سے جو ہے وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں, مطلب اس کا نام اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ بھائی جس کی وجہ سے جو ہے آپ یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے بہت سے دوسرے لوگوں پہ امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. تو وہ صرف اس وجہ سے پھر میں نے وہ چھوڑ دیا. میں نے کہا بھائی میں یہاں گانا گاؤں, لوگوں کو انٹرٹین کروں, لیکن اس کی وجہ سے جو ہے میں کل تو مر جاؤں گا, اپنی قبر میں چلے جاؤں گا, لیکن جو ہے وہ تو سب سے زیادہ جو مسئلے میرے ساتھ ہی ہوگا اس بارے میں. بالکل. تو بس یہ کچھ چیزیں تھیں ایسی جس کی وجہ سے چلیں اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اس راستے کے اوپر جو ہے وہ قائم دائم رکھے, اور بہت اچھی چیز ہے, بہت خوشی ہوتی ہے آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے, جہاں پہ ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو کسی لیول پہ بھی چلے جاتے ہیں شہرت حاصل کرنے کے لیے, اور وہاں دوسری طرف پھر آپ جیسے لوگ ہیں جو بڑے استقامت کے ساتھ جو ہے وہ اس راستے پہ لگے ہوئے ہیں. اچھا اطہر بھائی, ایک بڑا اہم سوال ہے, میوزک کے حوالے سے تو آپ نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ یہ تو ہے ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہے. یہ جو نعتیں وغیرہ آج کل پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک تو دیکھیں نعت پڑھنا, ہم پڑھنا, یہ تو ایک بہت 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 مطلب ایک اعلیٰ درجے کا کام ہے کہ آپ حضور کی شان میں کچھ کہہ رہے ہیں یا اللہ پاک کی بڑائی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی آج کل نا تھوڑا سا ایک میوزک بھی دے دیا گیا. اب کچھ تو ایسی ہوتی ہیں کہ تو اللہ معاف کرے مطلب دوسرے لیول پہ چلے گئے ہوتے ہیں, تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اور آپ کی بھی میرے خیال سے نعت کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی البم وغیرہ ہوا ہے, تو 1-2 لائنیں بھی اگر ہو جائے کوئی اچھی سی.
قاری وحید ظفر کی. جو زمانے میں جب وہ نعتیں پڑھتے تو اس زمانے میں تو اتنا آپ کو پتہ وہ نہیں تھا. اب وہ ماڈرن زمانہ ہے اور آپ کو پتہ ہے ماڈرن ہر چیز میں تو کچھ لوگ چاہتے ہیں بغیر اس کی کچھ ہونا. حالانکہ جو یہ سلسلہ جو کچھ لوگ ایسے کرتے بھی ہیں ان کے اپنے بڑوں نے ان کو منع بھی کیا ہوا ہے کہ جو آپ اس طرح کی جو بیچ میں میوزک پیٹرن ٹائپ کی چیز لگاتے ہیں وہ منع ہے. لیکن مان لو کچھ لائک کر لیں, کچھ لوگ ابھی بھی نعتیں سے سمپل نعتیں پڑھتے ہیں. تو سمپل اگر آپ کبھی بھی آپ اٹھا کے دیکھیں جو سمپل جتنی بھی نعتیں ہیں اور اچھی بنی ہیں تو وہ اس کو لوگ پسند کرتے ہیں. وہ فار دا ٹائمنگ آپ تھوڑے بہت چل جاتی ہے, جیسے نیا ڈسکو تھوڑے دن کے لیے چلتا ہے, ایسی وہ بھی تھوڑے دن کے لیے چلتی ہے, اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ بس اس کے بارے میں اور کیا بتا سکتا ہوں میں. صحیح بات. چلیں جی اطہر بھائی, اینڈ میں ایک دو لائنیں آپ سے ہم سنیں گے کوئی بھی اچھی سی نعت کی. قاری وحید ظفر کی بد مشہور نعت ہے, اس کی وہ سناتا ہوں. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من غفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 اللہ. تو یہ نعت میں زیادہ پڑھتا ہوں, جنید کی بھی کافی نعتیں بہت اچھی نعتیں ان کی. تو جیسے میوزک میں بھی ان پہ ہمیشہ ایک بات کرتے کہ جب وہ جنید انشاء اچھا میں نے کوئی جو اچھا اس دور میں بھی جب وہ میوزک میں بھی تھے تو اس دور میں بھی نا ان کے جو سانگس ہوتے تھے وہ ایک لو اور ان چیزوں کے علاوہ نا, جیسے اس راہ پہ ایک سانگ ہے, ہم کیوں چلے اس راہ پہ جس راہ پہ سب چلے, تو ان کی وہ جو سانگس ہیں اس میں بھی ایک خودی اور ایک اللہ کا ایک وہ نظر آتا تھا. ایسے ہی ویسے بھی بہت اچھے اخلاق کے آدمی تھے. مطلب آپ کسی وسیم مدامی صاحب نے ان کے اتنے پروگرام کرے ہوئے نہیں کہتے تھے کہ اب مطلب میں نے اس سے اچھے اخلاق والا آدمی نہیں. تو اللہ نے پتہ نہیں کس بات کو دیکھا تو وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے, بہت زیادہ اچھے ہیں. تو وہ باقی یوتھ کو میسج کے لیے دیکھیں, میں کوئی میں نے کہ اس کو آگے پروموٹ نہیں کر سکتا اس بات کے لیے کہ بھائی آگے کسی پروگرام میں بیٹھنے کو نہیں چاہیے میوزک. مطلب میوزک ہے تو غلط چیز, اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. اب آپ اس کو سننے میں بھی رکھیں یا انفیکٹ گانے میں بھی گئیں تو ہے تو غلط چیز. ہم اس دنیا میں بڑے مختصر وقت کی, آخری شارٹ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں باہر اس دنیا سے جانا ہے. بالکل. اور مرنے کے بعد میں ابھی آج ایک کام کروں اور آج اچانک مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں آگے مزید 20 سال 30 سال کے تک زندہ رہوں گا. جس وقت میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس وقت میری عمر 26 سال تھی, یہ 26 سال تھی. تو میں اس وقت بھی یہ سوچنے لگا میں اگر میں کل مر گیا تو میں کس کو مجھے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنا ہوگا تو میں کیا ہوگا. میں دین کی کوئی جو دین کی محنت تھی وہ چھوڑ کے جو ہے میں یہ گانے میں جانے کا میں لگا ہوتا. تو بس وہ اصل ٹرننگ پوائنٹ تھی بھائی دیکھو ہم اس دنیا میں بڑے مختصر وقت کے لیے آئے ہیں اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہیں. اگر میں اس کامیابی کو چھوڑ دوں گا تو میں کون سی کامیابی. دنیا میں جتنے لوگ سے پہلے جتنے کامیاب لوگ آئے تو باہر اس دنیا سے چلے گئے. ہمارے بڑے بڑے نام ہیں, ہم سب کی دنیا میں جانتے ہیں. ہمارے سامنے مثالیں بھی انفیکٹ ایسی ہیں بھائی آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں لیکن آپ کے پاس اگر دین نہ ہو اور آپ کل مر گئے تو ناکام مریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس کھانے کو جو ہے وہ پہننے کو کپڑا نہ ہو اور کھانے کے لیے روٹی نہ ہو لیکن اگر آپ دیندار ہیں تو کم سے کم کام تو مریں گے. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بھائی جو اللہ کے احکامات کو مان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پہ چلے گا اللہ سے اسی کو کامیاب کریں گے. صرف اتنا کہنا چاہوں گا جس طرح اطہر بھائی نے کہا اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے کے لیے ہیرے جیسے لوگ ہیں, ایسٹس ہیں ہمارے معاشرے کا. ہمارا ایک وہ چہرہ ہے جسے ہم بڑے فخر سے دکھا سکتے ہیں دنیا کو کہ نہیں جی ایسے یہ بھی لوگ ہیں. اور اینڈ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ہے فضول ہے کچھ بھی نہیں ہے. یار میں کہتا ہوں ایک دفعہ آ کے تو دیکھو, ایک دفعہ مسجد جا کے تو دیکھو, نماز پڑھ کے تو دیکھو, اللہ سے لو لگا کے تو دیکھو. نہیں ملے پھر آپ کہیے گا. بہرحال تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.